نہیں روک سکتی آسان لفظ سارے ریز کو جرا لکھا گئے موت نہیں روک سکتی مجھے جو سڑک گئے ہوتے ہیں اتنا فرمایا اللہ دے نیک بندے واسطے وہ موت کو بہت ناپسند کرے ہمارا میں توقف کر گیا ترددی رک گئے چھوڑ دے پتہ کیوں اللہ دا نیک بندہ موت کو کیوں پسند کرے موت کو ناپسند وہ کرے دے جنہیں عمال بیڑے ہوتے ہیں جنہیں نیک بندے ہیں ان کی دی ٹینشن ہے ایک بندے دا دل ہوئے صاف گناہوں کے انباق اچھی گزاری ہوئے زندگی ساری میں طریفہ کرے دے کہہ دل وعدہ گاٹا نہ کیتا ہوئے پرائے حق نہ کھاتا ہوئے ظلم نہ کیتا ہوئے تو کوئی موت فکر ہے لہذا حضور علیہ السلام دی باری ہے حضرت علیہ السلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اجازت طلب کی پہلا حضور بہت سے پاک سے شان دے مطابق یہ آیت مبارکت رسول کی دیئے میں بھی جو مین چیزوں کا پلس ہے حدیث مبارکت اقالا بھی دیئے تھے آپ کی شان دے آپ کی کرامت آپ کی گوشت گزار کرنا توجہ سن سو حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد دے وچ موجود ہیں اصفہان دے وچ ایک شخص ہے آ کے عرض کریں دے اے غوث اعظم تیرا بڑا نام سنے می تو میرا پیر ہے لوگ تیرے چرچے کریں دے تیرے نام دے بڑے ڈنکے ہیں میری بیوی ہے حکم مرگی تھیندی ہے مرگی دا دورہ تھیندا ہے بہو دا دورہ تھیندا ہے ولو آرام وچ نہیں آندی آپ نے فرمایا چاہیے لگاون جہنے والا مرگی دا دورہ تھی میں انہیں جنوں دے اتحابی ہوندے جنہ نا خانہ سے جہنے والا مرگی دا دورہ تھی میں کانج میرا پیغام پہنچاوے پہلے کہ بغداد دا پیر عبدالقادر جیلانی سلام تو بعد آتے اے خانس اگر اپنی زندگی چاہنے برائے تھنامے ولایت تھنامے وہ شخص اصفہان دا واپس لگے میں دا اپنے ملک دے وچ 50 سال دے بعد جب بلا ملاقات تھی دے حضور غور سے پاک مدن سنا جوانا کی میں گزری عرض کی تھی یا سیدی او لی ہے بل عجدہ دیئے دوسرا جی میں فرمایا ہے مرگی دا دورہ تھے میں کل دی طرف پیغام لیتے اے خالص شریر جنہ عبدالقادر دا حکومی تو لکر ون مرائے تھنامے لتا حلاکاتی بھی بس میں رہے ہوئے کانی چاہ کھڑائی بل او نہیں ہے عجدہ دیئے 50 سال تھی گئن بیماری نہیں دورہ سبحان اللہ یہ غوث پاک وہ ہے اچھا کوئی آگے یہ سی کہانیاں بڑھے ہیں اصل وقت بات ویسی میں سمجھانا تو قرآن تو چاہنا میری طبیعت ذرا بہت طرح ہے واقعہ کرام تو چھوڑ دے ولید ہے تو حدیث سن گئی تھی قرآن جی سنا بیا قرآن جی دی آیت مبارک ہے سنی ہوئی ہے میں تو چھوٹے کو پتہ نہیں کیوں نہیں قرآن مجید رستا سارے سنیا تو اترا لے بل نہیں ہوتے انہوں نے مولی کسے کہاں سنے دیں حضرت عاصم بن برقیہ کون ہے نبی ہے کوئی نہیں صحابی آسم نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے امتی ہے جنہ کے لیے پاور کر رہے ہیں اچھا اعتراض ہے نا اعتراض کریں بھئی بات اللہ جنہیں کوئی وجہ ہونے نہیں کوئی چیزا بھئی وہ خطون نہیں ہو جکا جتا چھت اٹھا دی پہ یہی دیا دن پیر غوث دیئے اڑ کے گئے جناب کی دیسیوں کو بچا کے دیس اور میں نے کہا اڑ کے میری ضرورت کیا ہے اب تک تو واقعہ اگر غوث پاک نے اٹھائی عرض کی دیا مالک کو بچا کرو بچ ویس بچا کہ اللہ تعالیٰ طاقت دیتی ہے انہیں وہ کی میں قرآن پڑھ عاصم بن برقیہ کون اللہ دے نیک بندے یا نیک بندے میں کہ رب کیا فرمائے تھا آپ فرمائے ملکہ ہے بلکیر دا تخت کتنے ٹنہ دہا وزنی آنکھ جھپکڑ دیر چلائے نہیں کوئی نہ آپ اٹھے بھی کوئی نہیں آپ تو اٹھے کوئی نہیں ہلے کوئی نہیں آنکھ جھپکڑ دیر وہ طاقت یہ ہے ولی نہیں اجل دے کو سمجھ نہیں آتی اچھا بیا عجیب نے کہا بابے دے شاہد ہوئے میں بابے نہ تو کی سجم نہ ظالم بابا آئی نہ تو ہے اصلا سارے بابا آدم دی اولاد ہے کتابیں پڑھے یہ لوگ کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں آپ کو میں نے سونا اہل سنت و جماعت حنفی بریلی مسئلہ کوئی جتا ہر عقیدہ قرآن کو ثابت ہے ایک بھئی گالی کو سمجھ نہ آئے کہ تو ثابت ہے قرآن مجید ایک کرامت حق بھئی سنا کے بعد حق پڑھائی قرآن مجید ہے یہ میں پوائنٹ دے کے ویسا وہ تو یاد رکھے تاک قیامت آمدہ تھا کو فرق راسلے سے ترجمہ کیڑا پڑھوں قرآن مجید صحیح راستے تھے کیڑے ترجمہ صحیح راستے آج کل جیرے نیوٹران ہونے نا چھوٹے کانجی سٹوڈنٹ ہوا دیں یا جیرے مولی کو نو دے اپنے یہ ترجمہ پڑھ یہ پڑھ کہہ دی بنے ترجمے بدری کھڑے مولی میں دسے سا پہلا
حضور غوث پاک دی کرامت سنو ایمان تازہ فرماؤ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد دے وچ تھوڑی دوری چوک دے وچ پادری بیٹھ گئے پادری بنتے آیت مبارکہ پڑھن لگے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو قرآن مجید تمہارے نبی تے نازل کیا قرآن تمہارے نبی تے نازل کیا تسا مسلمان ہو حضرت محمد صادق قرآن نازل تھے قرآن بھی تھوڑا نبی بھی تھوڑا سارے نبی دی شان و پادری سکھا کر پہ گیا کہ دیکھو سارے نبی دی شان حضرت عیسیٰ نے بارے تھوڑا قرآن آدھے کہ وہ زندہ بھی کرے لے ہیں مردے کو زندہ کر کھنتے ہیں نسو تھوڑے نبی کہے کو زندہ کیتے یا کوئی نہ جنہیں جہالت دے وچ کم لوگ اس کا باشنا شخص ہے او دے برکلامر دے وچ آمن پین کوئی کھڑے ہیں نو سمجھدار بھجن حضور غوث پاک دے بولو یا سیدی ہک پادریے اے سوال رکھ کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کیا کرے دے حضور علیہ السلام دے غلام حضرت پیر عبدالقادر جیلانی اٹھن آگے لگنے او پادری دس کیا تماشا بنا کے بیٹھے آکھڑ پہ میں کہا کہ سیدھی بیٹھا کرے نا دیکھو قرآن توارے نبی تے نازل کیا نبی توالا قرآن توالا شان سارے نبی دی زیادہ ہے آپ نے فرمایا او بدبختہ چپ کر تو میرے نبی تے گال کرے لے میں نبی دا غلام جو میرے نال قبرستان ہے جڑے مردے کو آدھے میں کہو زندہ کر کے لے عوام دا مجمع بچ گئے جنہیں کہا چھوڑی نے حضور غوث پاک دلال تمام مجمعے پادری سکھلانے وہ بدبخت سمجھے میں ایک ہی قبر تے وقت ہاتھ رکھتا کہ کئی سالہ دی پئی وزی پرانی نا نشاہ مٹھنا نہ ہوتی ایک ساتھی میں کھڑا کرے دے سہے سالی بندہ گل چھڑ بے دے اجے ڈٹھے سی مت سے نشانے کے حلقہ جنہ در پیادا کئی سالہ تو پرانی قبر دے جا کے سی اتھو زندہ کر حضرت غوث پاک نے فرمایا کم بیزن اللہ اللہ دے حکم نہ کھڑا تھی قبر شک دی گئی ہے مردہ کھڑا دی گئے حیرہ ہے کرنا پہ گئے کہ قیامت آ گئی ہے حضور غوث پاک نے فرمایا نہیں ولا سمون قیامت نہیں ہے حضور دے غلام دی کرامت غوث پاک اے بدبخت بتر کے پاس جوڑ پہ جب نبی کو نہ چھوڑنے اچھا راب کو نے چھوڑا تو صاحب یہ نبی گال کر سے بلا سکتے میں ثابت کر سکتا قرآن میں خود چاہ کر کیا یا اللہ تبارک و تعالی قرآن ایک سمجھن دی گالی بے جنہیں کوئی تھوڑے جو انہوں کھا دی پہ برائے کرم تھوڑا جا توجہ دا سن سوچا سارا بیان حکمت سے اگر ہی کچھ سمجھ گیا تا قیامت کوئی لکھو خیرات والے سامنے ٹھیک رکھ کوش سمجھائے اللہ تعالیٰ فرمائے قرآن مجید تو سبھی حیران کی جو وقتی طور پر سن کے یہ قرآن حفاظ قرآن بیٹھن جیسے سمجھ دن قاری سے بان علامہ سے بیٹھن نو ترجمہ نہ پتہ ہے کیا اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں جو دلو بھی کثیر و یہدی بھی کثیر سبحان اللہ سبحان اللہ حالانکہ یہی کتاب دے بارے شروع کیا فرمایا سی ذالک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہ ذالک کتاب یہ کتاب ہے جڑی لا ریب فیہ شک دی گنجائش کوئی نہیں یہ ھدی ہدایت ہے متقین ڈرن والے ہوتے ہیں خوف رکھنے والے ادب رکھنے والے والاکھنی سپارش پہلے سپارش یدلو بھی کثیر و یہدی بھی کثیر رب فرمائے کہ ایک قرآن پڑھ کے تے سارے گمراہ تھی نبی نبی کا نہیں کہنا قرآن پڑھنا نبی گمراہ ہے تو کڑے پاس کیا فرمائے تے سارے گمراہ تھی و یہدی بھی کثیر تے سارے ہدایت بھی پا ایدی وجہ یہ ٹھوک شاید آج کو پہلے کے عالم نہ دسی توجہ نہ ہوئے میری کل غلط ہوگئے تو صاحب سے کر سے غلط دوسرا لے جو بیان کی دیئے سارا اپنا ذہن ہے اگر ہوئے ذہن پک کرے تو کابور رہا اللہ تعالیٰ نے ایک کیوں فرق ہے میں تو نے دعوت دینا آج کو 9 سال پہلے مفتی کورس سے ڈگری حاصل کیا میں اپنے آپ پر رکھتا ہے میں سادگی صاحب محبت کرنا رہے میرے بہنوئی بھی میں گزار دے میں گھارا لے ادھر درویش ہے میں لاہور نہیں 18 سال خطیب نہیں پولیس لائن کے مسجد رہا مجھے باوجود میں انسان ہی میں کو دینی درویش میں کریا پہ کچھ ہوئی نہیں کیتا کہ میں آدم ہوں در دل حقیقت لیکن کیا ہے میں اپنے ذہن کو سوچا آج کہ میں کو عالم کرنے کا لیکن میں راج کو سمجھے سولا اللہ تعالیٰ کو فرما ورزی کیا ضرورت ہے کہ قرآن پڑھ کے تے سارے گمراہ تھے سر حالانکہ قرآن پڑھ کے کہ قرآن تو سارے کتابوں سے تصدیق کرے دی پر میں جنہیں نظریے تے پہنچا اللہ تعالیٰ نے کچھ لفظ قرآن مجید کوڈ ورڈ رکھ دیتا راز آنے
دیکھا اتھا ہون بندہ جہری نہ لفظہ کو پڑھ دے وہ ترجمہ کیا کرے دے اگر تاؤں دی عقل ادب دے نال رہ گئی تو او ہی کامیاب اگر ادب وچ نہ رہی لکیر دا فقیر بنا یا عقل دا گھوڑا دوڑائے اس تا بال وہ گمراہ تھی ویسی